بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا نے اپنی کار اس بنگلے سے بہت دور روک دی تھی۔ وہاں سے دیکھ رہی تھی جمالہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ اس کا وجود وارننگ دے رہا تھا کہ اس وقت اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ابوالہول کا بت ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا اور جمالہ کا جیسے دماغ پھٹ گیا تھا۔ وہ پاگل ہو گئی تھی، حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ اس نے جنون میں آ کر اپنے بنگلے کو آگ لگا دی۔ شعلے اس بنگلے کے اندر اور باہر ایسے بھڑک رہے تھے، ایسے بلندی کی طرف لپک رہے تھے جیسے آسمان کو چھو لینا چاہتے ہوں۔ وہ ان شعلوں سے ذرا دور جنون میں آ کر ناچ رہی تھی، کبھی اچھل اچھل کر زمین پر گر رہی تھی اور اپنا سر پٹک رہی تھی۔ وہاں دوسرے بنگلے ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر بنے ہوئے تھے، پھر بھی آس پاس والے گھبرا گئے تھے۔ سبھی دوڑتے ہوئے وہاں آئے تھے۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آگ کیسے لگی ہے، کیا وہ آگ ان کے بنگلوں تک بھی پہنچے گی۔ ان میں سے کئی افراد نے فون کے ذریعے فائر بریگیڈ والوں کو طلب کیا تھا۔ سونیا دور کار میں بیٹھی ہوئی کھڑکی سے باہر یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ جمالہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں اور کرونا اس کے دماغ میں تھے۔ آلا بی بی اور کبریا بھی آ گئے تھے۔ کرونا نے کہا، ماما میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہی ہوں۔ آپ جمالہ کو بیٹی کہتی ہیں، اس کے پاس جانا چاہتی ہیں، لیکن ابھی اس کے پاس جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ ایسے وقت سگے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانے گی، آپ کا بھی لحاظ نہیں کرے گی۔ فائر بریگیڈ والے آ گئے تھے۔ وہ آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے جمالہ کو پکڑ کر اس سے پوچھنا چاہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے اور یہ آگ کیسے لگی۔ وہ اپنے قریب آنے والوں کو ایک ہی دھکے میں کئی گز دور پھینک رہی تھی۔ سب اس سے خوفزدہ ہو کر دور ہٹ رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر وہ کیا بلا ہے۔ پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایسے وقت وہ 6 بلڈرز بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی پولیس والوں کے پاس پہنچ کر انہیں جمالہ کے قریب جانے سے روکا۔ ایک بلڈر نے پولیس افسر سے کہا، یہ لڑکی میری پرسنل سیکرٹری ہے، صدمے سے پاگل ہو رہی ہے، آپ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، ہم اسے سمجھاتے ہیں۔ وہ 6 بلڈرز اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، اسے دور ہی دور سے سمجھانے لگے۔ ایک نے کہا، جمالہ پلیز ایک ذرا شانت ہو جاؤ، میں بتاؤ کہ تمہارے بنگلے میں کس نے آگ لگائی ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر چیختے ہوئے بولی، میرے ابوالہول کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، میں ایسا کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، اے ابوالہول، میں تجھے تیری پراسرار قوتوں کی قسم دیتی ہوں، مجھے ایک بات بتا دے کس نے ایسا کیا ہے۔ میں جب تک ان دشمنوں کا لہو نہیں چھوڑوں گی، ان کی ہڈیاں نہیں توڑوں گی، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ چیختی جا رہی تھی، ادھر سے ادھر جاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ تمام بلڈرز نے سوچا کہ اسے ابوالہول کے بارے میں زیادہ نہیں بولنا چاہیے، لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کسی بت کی پوجا کرتی ہے اور اس سے پراسرار قوتیں حاصل کرتی ہے۔ اگر معلوم ہوگا تو یہاں سب ہی دہشت زدہ ہو جائیں گے، پھر اس علاقے کے لوگ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے کہا، دیکھو جمالہ، تم ہماری بہت عزت کرتی ہو، ہم بھی تمہاری عزت کرتے ہیں، ہم تمہارے قریب آ رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بار بار کہنے لگے، ہم تمہارے قریب آ رہے ہیں، ہم تمہارے قریب آ رہے ہیں۔ وہ ذرا چپ ہو گئی تھی، انہیں اپنے قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے قریب آنے والوں سے کہا، میں آپ سب کی باتیں مانتی ہوں، کہ آپ میری باتیں مانیں گے؟ تم جو کہو گی وہ ہم مانیں گے، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، بولو کیا چاہتی ہو۔ ابھی کسی بھی پہلی فلائٹ میں سیٹ ریزرو کروائیں، میں قاہرہ جاؤں گی، ابھی اپنے ابوالہول کے پاس جاؤں گی، اس سے پوچھوں گی اس بت کو توڑنے کی ہمت کس میں ہوئی، کس نے ایسا کیا ہے۔ ایک بلڈر نے پولیس والوں سے کہا، آپ ان لوگوں کو ذرا دور کر دیں، ہم اسے سمجھا رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جمالہ سے ہونے والی گفتگو دوسرے لوگ سن سکیں۔ ایک بلڈر نے جمالہ سے کہا، بے شک تم قاہرہ جا سکو گی، لیکن قاہرہ جانے والی فلائٹ کل شام کو یہاں سے روانہ ہوگی۔ وہ چیخ کر بولی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے قاہرہ جانا ہے۔ اگر کوئی فلائٹ نہیں ہے تو کسی طرح کوئی طیارہ چارٹر کراؤ، 2 سیٹر جہاز یا ہیلی کاپٹر خرید لو، میں بھی جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی۔ پلیز جمالہ، تم غصے اور جنون میں سمجھ نہیں رہی ہو، ہم تمہارے لیے ایک نہیں 10 طیارے اور ہیلی کاپٹر خرید سکتے ہیں، لیکن خریدنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ اس شہر اور اس ملک میں کوئی قابل فروخت طیارہ یا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ہمیں کسی متعلقہ کمپنی سے رابطہ کرنا ہوگا۔ گفت و شنید میں رات سے صبح ہو جائے گی، خریداری میں صبح سے شام ہو جائے گی۔ دوسرے بلڈر نے کہا، تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے، تم شانت ہوگی تو ہم تمہیں بتائیں گے۔ وہ اس کی طرف گھوم کر بولی، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ ہم ابھی فون کے ذریعے قاہرہ میں اپنے ایک ایجنٹ سے بات کرتے ہیں، وہ ابوالہول کے ایک نہیں 10 بت خریدے گا، پھر وہاں سے کسی بھی فلائٹ سے یہاں بھیج دے گا۔ وہ بت کل صبح یا شام تک تمہارے پاس ضرور پہنچ جائے گا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی، تب تک میں کیا کروں؟ ایک نے اسے تھبکتے ہوئے کہا، صبر کرو، صرف کل تک حالات سے سمجھوتا کرو، ہم یہاں ابوالہول کا بت بھی لے آئیں گے اور اس دشمن کا بھی سراغ لگائیں گے جس نے اس بت کو توڑا ہے اور اس گھر کو آگ لگائی ہے۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، اپنے گھر کو تو میں نے خود آگ لگائی ہے،
اگر وہ بت نہ ملا اور وہ دشمن میری گرفت میں نہ آیا تو میں تم سب کے گھروں کو بھی آگ لگا دوں گی، ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ سونیا نے کار سے اترتے ہوئے کہا، فرحاد وہ بلڈر سے باتیں کر رہی ہے، مجھے بھی اس کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں اب تم جا سکتی ہو، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ تیزی میں چلتی ہوئی جمالہ کے پاس آئی۔ اس نے پوچھا، ممی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ بیٹی میں دور سے ہی تمہیں دیکھ رہی تھی، تم نے ہی مجھے منع کیا ہے کہ ایسے جنون کے وقت میں تمہارے پاس نہ آیا کروں۔ ایک بلڈر نے کہا، یہ تم نے اچھا ہی کیا کہ اب تک اپنی بیٹی سے دور رہی۔ دوسرے بلڈر نے دور اس کی کار کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم اپنے بنگلے میں نہیں تھی، کار میں تھی؟ ہاں، میں کار میں آتے ہی وہاں رک گئی تھی، اس وقت دیکھا تو یہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا رہی تھی، میں سمجھ گئی کہ یہ کسی وجہ سے جنون میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان میں سے 3 بلڈرز علاقے کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کسی دشمن نے اس بنگلے میں آگ لگائی ہے، ان کا سراغ لگایا جائے گا۔ اس علاقے کے ایک شخص نے غصے سے کہا، ہم اس لڑکی کو ہمیشہ اس بنگلے میں آتے جاتے دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ شیطانی طاقت رکھتی ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا، یہ ہمیں اٹھا کر دور پھینک رہی تھی۔ پھر ایک بلڈر نے کہا، یہ کوئی انوکھی یا حیرت انگیز بات نہیں ہے، دراصل یہ لڑکی بل فائٹر ہے، اکثر بل فائٹنگ کے لیے میڈرڈ جایا کرتی ہے۔ دوسرے بلڈر نے کہا، پلیز آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں جائیں، پولیس والوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ وہاں سے بھیڑ چھٹنے لگی۔ ایک بلڈر نے ایک پولیس افسر کو نوٹوں کی گڈی دیتے ہوئے کہا، آپ معاملے کو ہم پر چھوڑ دیں اور صرف دکھاوے کی کارروائی کریں۔ فائر بریگیڈ والوں نے آگ بجھا دی تھی، بنگلے کے اندر باہر کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ایک بلڈر نے ان کی بھی جیبیں گرم کی، وہ اور پولیس والے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے بلڈر سونیا کو بتا رہے تھے کہ جمالہ جس ابو الہول کو پوجتی ہے اس بت کو کسی نے توڑ دیا ہے، اسی لیے یہ جنونی ہو رہی ہے۔ ایک بلڈر نے کہا، تھینکس گاڈ، جمالہ خود کو کنٹرول کر رہی ہے اور یہ ہمارے لیے خوشی اور اطمینان کی بات ہے۔ میں ابھی قاہرہ کے ایجنٹ کو فون کرتا ہوں۔ جمالہ نے پریشان ہو کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا ابو الہول مجھے جلد سے جلد کیسے ملے گا۔ یہاں آدھی رات ہے تو قاہرہ میں رات کے 2 بجے ہوں گے، ساری دکانیں بند ہوں گی، آپ کا ایجنٹ کل صبح 10 بجے سے پہلے ابو الہول کا بت خرید نہیں سکے گا، فار گاڈ سیک مجھے کسی طرح قاہرہ پہنچا دو۔ سونیا نے اسے تھبکتے ہوئے کہا، موجودہ حالات میں اسی طرح خود پر قابو رکھو اور صبر کرتی رہو، کل شام سے پہلے تم یہاں سے نہیں جا سکو گی اور ہمارے ایجنٹ قاہرہ سے اس بت کو کل 10 بجے کے بعد ہی روانہ کر سکیں گے۔ پتہ نہیں کل 10 بجے کے بعد وہاں سے کوئی آنے والی فلائٹ انہیں ملے گی یا نہیں، اور اگر نہیں ملے گی تو وہ بت رات تک بھی میرے پاس نہیں پہنچے گا۔ سونیا نے کہا، میں ایک تدبیر بتا رہی ہوں، اس پر عمل کرو، جب تک تمہارے پاس اس کا بت نہ آئے تب تک تم اس کی تصویر کی پوجا کر سکتی ہو۔ جمالہ نے سوچتی ہوئی نظروں سے سونیا کو دیکھا، پھر کہا، ہاں مما، کم از کم تصویر ہی مجھے مل جائے، لیکن کہاں ملے گی؟ میں نے اس شہر میں کہیں بھی ابو الہول کی تصویر نہیں دیکھی ہے۔ سونیا نے ایک بلڈر سے کہا، ایک بڑی سی ڈرائنگ شیٹ اور ایک بلیک مارکر منگوایا جائے، جمالہ خود اپنے ہاتھ سے ابو الہول کی تصویر بنائے گی۔ اس نے کہا، مما مجھے تصویر بنانی نہیں آتی، تم رات کے وقت ابو الہول سے جب بھی کوئی پراسرار قوت مانگتی ہو تو وہ تمہیں مل جاتی ہے، آج تم مجھ سے اسی کی تصویر بنانے کی صلاحیت مانگو، دیکھو وہ تمہارے اندر یہ ہنر پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ وہ سب سونیا کے بنگلے میں آ گئے۔ ایک بلڈر نے فون کے ذریعے ماتحت کو حکم دیا کہ فوراً ایک بڑی سی ڈرائنگ شیٹ اور ایک بلیک مارکر لایا جائے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، ماما آپ نے اس کے بت کو چکنا چور کرا دیا تاکہ وہ اس کی پرستش نہ کر سکے، اب آپ خود ہی اسے اس کی تصویر بنانے کو کہہ رہی ہیں، کیا آپ اسے بت پرستی کی طرف نہیں لے جا رہی ہیں؟ کبریہ نے پوچھا کہ ماما کیا آپ بھی مانتی ہیں کہ ابو الہول کوئی نادیدہ شیطانی قوت ہے جو اسے پراسرار قوتیں دیتا رہتا ہے؟ سونیا نے کہا، میں یہ سب نہیں مانتی، ابو الہول کا دیدہ یا نادیدہ وجود نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو اس کی طرف سے کوئی شیطانی قوت جمالہ کو نہیں ملتی، پھر وہ رات کے وقت ایسی پراسرار قوتیں کیسے حاصل کرتی ہے، کس سے حاصل کرتی ہے؟ سونیا نے کہا، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں تو اتنا ہی سمجھتی ہوں کہ یہ پیدائشی طور پر ایسی پراسرار لڑکی ہے، دن میں کچھ ہوتی ہے اور رات میں کچھ ہو جاتی ہے، قدرت کا یہ بید میں نہیں جانتی، میرا ایمان ہے کہ علم و ہنر، غیر معمولی صلاحیتیں اور قوتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے۔ ہماری دنیا میں کچھ ایسے کردار اور واقعات رونما ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ناقابل فہم ہوتے ہیں، ہم ان پر حیران ہوتے ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے کہا، سونیا میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنے لیے ایک ملازمہ یا ایسا باڈی گارڈ رکھو جو دن رات تمہارے ساتھ رہے، اس طرح میں اس ملازمہ یا باڈی گارڈ کو اپنا اعلی کار بنا کر اس کے ذریعے تمہاری نگرانی بھی کرتا رہوں گا اور اس کے دماغ میں رہ کر جمالہ اور بلڈرز وغیرہ کی باتیں بھی سن سکوں گا۔ سونیا نے کہا، آپ خیال خوانی کرنے والے ذوقم کوبرا اور مادابی نہیں رہے، یہ اندیشہ نہیں رہا کہ وہ کسی وقت اچانک آ کر میرے دماغ میں تمہاری باتیں سن سکتے ہیں، اب تو تم آسانی سے میرے دماغ میں آ کر گھنٹوں رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا، ابھی ایک اور خیال خوانی کرنے والی کی طرف سے خطرہ ہے، تم اسے نہیں جانتی ہو لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ جمالہ نے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بری طرح سے زخمی کیا تھا، ان میں سے ایک عورت اور دوسرا مرد ہے۔
میں اسے وردان اور نیومی کرسٹل کے بارے میں بتانے لگا۔ میں نے کہا وردان کو تو میں نے اپنا تابعدار بنا لیا ہے۔ وہ شبہ کر رہا تھا کہ وہ خیال خوانی کرنے والی نیومی کرسٹل ہے، لیکن میں یقین نہیں کروں گا کیونکہ میں نے نیومی کے دماغ میں رہ کر اسے دم توڑتے دیکھا ہے۔ سونیا نے کہا بہرحال وہ جو کوئی بھی ہے واقعی اس کی طرف سے اندیشہ رہے گا، وہ اس شہر سے بھاگنے والی واپس آ سکتی ہے۔ تم کسی بھی طرح وردان کے ذریعے اسے ٹریپ کرو۔ میں تمہارے مشورے کے مطابق 2 باڈی گارڈز کی خدمات حاصل کروں گی، ایک دن کو اور دوسرا رات کو میرے ساتھ رہا کرے گا۔ ان بلڈرز کا ایک ماتحت بڑی سی ڈرائنگ شیٹ اور بلیک مارکر لے آیا۔ سونیا نے اس ڈرائنگ شیٹ کو ایک میز پر بچھا کر کہا جمالہ یہ شیٹ ہے اور یہ مارکر ہے، اب تم اپنے ابو الہول کو مخاطب کرو اور اس سے تصویر بنانے کی صلاحیت طلب کرو، دیکھو وہ تمہیں یہ صلاحیت دیتا ہے یا نہیں۔ اس نے مارکر کو ہاتھ میں لے کر میز پر بچھے ہوئے سفید کاغذ کو دیکھا، پھر زیر لب کہنے لگی اے ہول پیدا کرنے والے ابو الہول، تم مجھ سے بچھڑ گیا ہے، کسی نے تیرا بت توڑ کر تیری توہین کی ہے، میں اس دشمن کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو ہی مجھے اس دشمن تک پہنچائے گا، بول مجھے اس دشمن تک پہنچائے گا۔ پھر وہ ڈرائنگ شیٹ کو گھورتے ہوئے بولی میں تجھ سے محروم ہو گئی ہوں، تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، اس کاغذ پر تجھے دیکھ کر تیری تصویر بنانا چاہتی ہوں، آ جا میری نگاہوں کے سامنے آ جا، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میری یہ آرزو پوری کر دے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، آ جا میری نگاہوں کے سامنے آ جا۔ اسے اپنی سماعت میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کے کوندنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ اس وقت موسم ایسا نہیں تھا۔ میں سونیا کے اندر رہ کر دیکھ رہا تھا، وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ابو الہول کو مخاطب کر رہی تھی اور اسے اپنی نگاہوں کے سامنے آنے کے لیے بار بار کہہ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم سے خوش ہو کر کاغذ کو دیکھنے لگی، وہ نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس نے سونیا کی طرف پلٹ کر کہا ماما اس کاغذ پر دیکھو۔ اس نے بلڈرز کو بھی مخاطب کر کے کہا آپ سب بھی دیکھیں، وہ نظر آ رہا ہے۔ سب اس شیٹ کی طرف دیکھنے لگے، وہ پہلے ہی کی طرح سادہ تھا، وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ مارکر ہاتھ میں لیے خطوط کھینچتی جا رہی تھی۔ سب ایرانی سے دیکھ رہے تھے، رفتہ رفتہ ابو الہول کا چہرہ بنتا جا رہا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ واقعی سے اس شیٹ پر ابو الہول کی صورت نظر آ رہی ہوگی جس پر وہ مارکر پھیر رہی تھی۔ 15 منٹ کے اندر ہی ابو الہول کا مکمل چہرہ اس شیٹ پر ابھر آیا۔ وہ خوشی سے چیخ پڑی، میز پر جھک کر اس سے لپٹ گئی۔ ہم سب ابو الہول کے لیے اس کی دیوانگی دیکھ رہے تھے۔ وہ اس تصویر کو سینے سے لگا رہی تھی، چوم رہی تھی، اس کی چاہت میں دیوانی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا سونیا اگر کبھی یہ بید کھل جائے کہ تم نے اس بت کو توڑوایا ہے اور تم اس کی معمولہ اور تابعدار بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہو اور اسے دھوکہ دیتی آ رہی ہو، تب کیا ہوگا؟ وہ بولی ہاں یہ ایسی بلا ہے جس سے کوئی انسان بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم جسمانی قوتوں اور غیر معمولی ذہانتوں سے بھی اسے قابو میں نہیں کر سکیں گے۔ انسان اپنی ذہانت سے تو پہاڑوں کو جھکا دیتا ہے، چاند و ستاروں پر کمند ڈالتا ہے، تم بھی ذہانت سے کام لے کر وقت سے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر سکتی ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ 3 چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، سانپ سے، شیطان سے اور دشمن ایمان سے۔ سانپ کو دودھ پلاؤ تب بھی وہ ڈس لیتا ہے، اور ایمان کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ دراصل شیطان ہی ہوتے ہیں۔ تمہارے سامنے جمالہ کی مثال ہے، اس وقت یہ ایمان کی دشمن ہے، صبح اذان کے بعد تبدیل ہوگی تو مسلمان ہوگی، رات کا اندھیرا پھیلتے ہی پھر شیطان کے زیر اثر آ جائے گی، لہذا شیطان سے دور ہو جاؤ۔ الپا نے کہا ہاں ماما، پاپا نے درست کہا ہے، آپ کو اس چڑیل سے دور رہنا چاہیے۔ سونیا نے بڑی محبت سے جمالہ کی طرف دیکھ کر کہا بے شک یہ کسی وقت بھی جانی دشمن بن سکتی ہے، لیکن مجھے اس پر پیار آتا ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ اپنی مرضی سے تو تبدیل نہیں ہوتی، یہ قدرتی حالات ہیں جو اسے رات کی تاریکی میں چڑیل بنا دیتے ہیں۔ خالہ بی بی نے کہا پلیز ماما آپ اسے ہمدردی نہ کریں، یہ محبت اور ہمدردی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی۔ کبریا نے کہا میں ماما کے چور خیالات پڑھ رہا ہوں، یہ چاہتی ہیں کہ کسی بھی طرح جمالہ تبدیل ہو جائے، دن کی طرح رات کو بھی ایمان اس پر حاوی رہے اور شیطان ہمیشہ کے لیے اس کے اندر سے بھاگ جائے۔ بے شک میں یہی چاہتی ہوں فرحات، یا اسے بابا صاحب کے دائرے میں لے جا کر بھی اس کے اندر تبدیلیاں نہیں لائی جا سکتی۔ میں آمنہ سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ کبریا نے کہا یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی تو آپ پاپا کے مشورے پر عمل کریں، اس شہر اور اس ملک سے نکل جائیں، ہمارے پاس چلی آئیں۔ سونیا یادداشت واپس آنے کے بعد پہلی بار دیکھ رہی تھی کہ ہم سب اس کے اپنے ہیں، اس کے لیے کتنی محبتیں رکھتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی خطرے سے دوچار ہوتی رہے۔ وہ خوش ہو کر بولی تم سب یہی چاہتے ہو تو یہی ہوگا، لیکن ذرا صبر کرو، جمالہ کے لیے میری محبتوں اور جذبوں کو سمجھو۔ میں نے اسے بیٹی کہا اور یہ مجھے بیٹی ہی لگتی ہے، اس لیے میں اسے شیطانی دلدل میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا تم یہی چاہتی ہو نا کہ جمالہ کو بابا صاحب کے دائرے میں لے جایا جائے، شاید وہاں اس کے اندر تبدیلی آ جائیں۔ بے شک ہمارا دل کہتا ہے جب یہ اس دائرے میں قدم رکھے گی تو شیطان وہاں نہیں آ سکے گا، اس کے قریب پھٹک نہیں سکے گا۔ ہاں فرحات ابھی آمنہ سے معلوم کرو کہ ہم جمالہ کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ خالہ بی بی نے کہا ماما ہم سب ابھی جا کر معلوم کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ابھی یہ جگہ چھوڑ دیں، جمالہ سے دور ہو جائیں۔
نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہ کہو جو میرے مزاج کے خلاف ہو۔ جب میں کہہ چکی ہوں کہ جمائلہ کو دلدل میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تو پھر نہیں جاؤں گی، اسے ساتھ لے کر ہی یہاں سے نکلوں گی۔ الپا نے کہا آپ جو کہتی ہیں وہی ہوگا، لیکن ہماری بھی ایک بات مان لیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ الپا نے کہا میں وہاں سے روانہ ہونے والی تمام بین الاقوامی فلائٹس میں ہمیشہ ایک سیٹ ریزرو رکھوں گی۔ اپنی خیال خوانی کے ذریعے تمام فلائٹس کے متعلقہ افسران کو مجبور کر دوں گی کہ وہ ہر فلائٹ میں ایک سیٹ خالی رکھیں۔ آپ کو بنغازی سے جس پاسپورٹ پر لایا گیا ہے آپ اسے ہمیشہ اپنے ہینڈ بیگ میں ہی رکھیں۔ جب بھی کوئی خطرہ پیش آئے گا آپ فوراً ایئرپورٹ پہنچ جائیں گی، وہاں آپ کو کسی بھی پہلی فلائٹ میں سیٹ مل جائے گی، یوں آپ یہاں سے کسی رکاوٹ کے بغیر جا سکیں گی۔ اس طرح جمائلہ کی شیطانی اور جان لیوا ارادوں سے محفوظ رہیں گی۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات ماننے والی ہے اس لیے مان لیتی ہوں۔ خطرہ محسوس ہوتے ہی مجبوراً جمائلہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، لیکن اسے کسی وقت بابا صاحب کے ادارے میں ضرور لے جاؤں گی۔ اس وقت سونیا ان سب سے دور بیٹھی ہوئی تھی اور وہ تمام بلڈرز جمائلہ سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا ابوالہول کی تصویر تمہارے پاس ہے، تمہیں کسی حد تک اطمینان ہو چکا ہے، اب تمہیں جلد سے جلد سونیا پر تنظیمی عمل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ہاں، میں نے یہ طے کیا ہے کہ ہر رات اس پر عمل کیا کروں گی، اس طرح وہ ہمیشہ میری تابع دار بن کر رہ سکے گی۔ ایک بلڈر نے کہا رات کے 2 بج رہے ہیں، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، کچھ نیند پوری کرنا چاہیے۔ کیا ہم مطمئن رہیں کہ تم ابھی سونیا پر عمل کرو گی؟ بے شک، میں ابھی تم لوگوں کے جاتے ہی ان پر عمل کروں گی، میڈم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ مجھ سے بہت تعاون کر رہی ہیں، بے شک یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ پھر وہ مسکرا کر بولی بیچاری مما۔ وہ تمام بلڈرز سونیا کے پاس آئے، پھر ایک نے کہا اب ہم جا رہے ہیں، کل دن کے 11 بجے ملاقات ہوگی۔ سونیا اور جمائلہ ان کے ساتھ باہر تک آئیں، پھر وہ اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جمائلہ نے سونیا کو دیکھا، وہ مسکرا کر بولی اب میری بیٹی مجھ پر تنظیمی عمل کرنا چاہے گی۔ ماما آپ کچھ کہنے سے پہلے ہی سمجھ لیتی ہیں، تو پھر آؤ، میں اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ وہ دونوں اندر آ گئیں۔ سونیا بیڈ پر آ کر چاروں شانے چت لیٹ گئی، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ میں، الپا، اعلیٰ بی بی، کرونا اور کبریا اس کے اندر موجود تھے۔ وہ بلا کیا تنظیمی عمل کرتی؟ پچھلی رات ہم جب اس کے اندر نہیں تھے، صرف کرونا تھی، تب بھی جمائلہ اس پر شیطانی عمل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے طور پر اسے ہپنوٹائز کرتی رہی اور سونیا یہی تاثر دیتی رہی کہ اس کے زیر اثر آ رہی ہے، پچھلی رات کی طرح اس کی تابع دار بنتی جا رہی ہے۔ ہم نے اس کے اندر رہ کر کچھ نہیں کیا، چپ چاپ تماشے دیکھتے رہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر سونیا اسے متاثر ہوتی تو اس کے زیر اثر آتی، تب ہم مداخلت کرتے، ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جمائلہ نے مطمئن ہو کر اسے صبح 6 بجے تک کے لیے تنظیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا بہتر ہے اب تم سوتی رہو، جمائلہ مطمئن ہو کر جا رہی ہے، یہاں اب تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ الپا نے کہا میں 1 گھنٹے بعد آپ کی خیریت معلوم کرنے آؤں گی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا اور میں 2 گھنٹے بعد آؤں گی۔ آپ اس بنگلے میں تنہا ہیں، ہم سب کو باری باری آتے جاتے رہنا چاہیے۔ ہم سب اس کے دماغ سے نکل آئے تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ ہم اسے تنہا چھوڑنے والے نہیں تھے، ہر گھنٹے کے بعد اس کے پاس باری باری پہنچ کر اس کی خیریت معلوم کرنے والے تھے۔ ادھر 6 بلڈرز کے دماغوں میں یہ سوال چیخ رہا تھا کہ کس نے جمائلہ کے بنگلے میں گھس کر اس کے صندوق کو کھول کر ابوالہول کے بت کو چکنا چور کیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال تھا۔ اس کے جواب کے پیچھے یہ حقیقت چھپی ہوئی تھی کہ کوئی دشمن در پردہ جمائلہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ اگر جمائلہ سے کر رہا ہے تو پھر ان 6 بلڈرز کا بھی وہ دشمن ہوگا۔ ادھر پہ در پہ انہیں نقصان پہنچ رہا تھا۔ پہلے تو ان کا بلڈر 1 اچانک ہی مر گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بتایا تھا کہ حرکت قلب بند ہونے کے باعث اس کی موت واقع ہوئی ہے، لہذا وہ تمام بلڈرز اسے اس کی طبعی موت سمجھ رہے تھے اور کسی طرح کا شبہ نہیں کر رہے تھے۔ زاؤکم کوبرا اور مہادابی کی موت نے انہیں چونکا دیا تھا۔ جمائلہ اور تمام بلڈرز کو شبہ تھا کہ کرونا ایسا کر رہی ہے۔ ایک بلڈر نے کہا وہ در پردہ بہت پہلے سے دشمنی کرتی رہی ہے، امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے یا امریکی اکابرین سے بڑی رازداری کے ساتھ رابطہ کرتی رہی ہے۔ دوسرے بلڈر نے کہا وہ سپر پاور کی پناہ میں گئی ہے، اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھ رہی ہے، اگر ہم اپنے معاملات میں الجھے نہ ہوتے تو جمائلہ کو اس کے پیچھے لگا دیتے، وہ دنیا کے آخری سرے تک اس کا پیچھا کرتی ہوئی اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ بلڈر 5 نے کہا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کرونا یہاں سے خالی ہاتھ نہیں گئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس نے ہمارے بہت سے راز چرائے ہوں، وہ وہاں جا کر امریکی اکابرین کو خوش کرنے کے لیے وہ راز ان کے حوالے کر سکتی ہے۔ تمام بلڈرز اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کہا تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے، ہم نے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے ہمارے ریکارڈ روم میں پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے کچھ چرا کر لے جا سکتی ہے۔ بلڈر 6 نے کہا ویسے یہ ممکن نہیں ہے، ہمارا ریکارڈ روم بلڈر 1 کے تہہ خانے میں ہے، وہاں سے حفاظتی الیکٹرونک آلات نصب کیے گئے ہیں کہ کوئی چوری چھپے وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ بلڈر 5 نے کہا ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، مہادابی کے بنگلے میں بھی ہمارے مسلح گارڈ سے اندر کوئی نہیں جا سکتا تھا، لیکن کرونا نے خیال خوانی کے ذریعے اسے شراب پلا کر مار ڈالا تھا۔
بلڈر 3 نے کہا کورونا بہت مکار ہے، وہ خیال خوانی کے ذریعے کسی طرح بھی سرنگ بنا کر ہماری ریکارڈ روم تک پہنچ سکتی ہے۔ بلڈر 5 نے کہا کیا حرج ہے اگر ہم اس ریکارڈ روم میں جا کر وہاں کا جائزہ لیں اور یہ حساب کریں کہ ہمارے جتنے بھی راز وہاں پوشیدہ رکھے گئے ہیں وہ جوں کہ توں موجود ہیں یا نہیں۔ سب نے تائید کی کہ اس طرح ہمیں اپنا شبہ دور کرنا چاہیے۔ ماؤس مرکر نامی ان کا ایک بہت ہی تجربہ کار جاسوس تھا جو ان کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دیا کرتا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی فون پر اس سے رابطہ کیا، پھر کہا بلڈر 1 کے بنگلے میں پہنچو، ہم میں سے کوئی ایک وہاں پہنچ رہا ہے۔ تمہیں تہہ خانے کے ریکارڈ روم میں جا کر وہاں رکھی ہوئی فائلوں، مائکرو فلموں، ویڈیو فلموں اور بے شمار اہم تصاویر کا حساب کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہماری ہر چیز وہاں موجود ہے یا نہیں۔ انہوں نے اب تک اس تہہ خانے میں جا کر ریکارڈ روم کی ہر چیز کو چیک کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سبھی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اب ان کا جاسوس ماؤس مرکر یہ بید کھولنے والا تھا کہ اس تہہ خانے میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔